ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان کرنے کی اللہ ہم سب کو خوب توفیق بخشے. حضور سیدی سرکار حسان ملت کی موجودگی ہے, ان کی موجودگی میں کچھ لب کشائی کروں ہے کہ گمانے نقصے جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. نگاہیں ہیں سو تو ایسی کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہیں عنایت پہ لاکھوں سلام. زلفیں ہیں تو ایسی لیلت القدر میں مطلع الفجر حق, مان کی استقامت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, واہ واہ واہ, نعرہ رسالت, واہ. وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا, لکھتے ابر رافت پہ لاکھوں سلام. سخاوت ہے تو ایسی کہ ہاتھ جسم تو اٹھا گنی کر دیا, موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. قدمین شریفین ہیں تو اتنے بابرکت, اتنے بابرکت کی کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم. اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام. دل ہے تو ایسا کہ دل سمجھ سے ورا, مگر یوں کہوں گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. حضرات گرامی وقار آقا علیہ السلام کے علم ہو, عمل ہو, صبر ہو, شکر ہو, اخلاق ہو, عاجزی ہو, انکساری ہو, کسی بھی رخ سے دیکھیں, جہاں سے دیکھیں, جیسے دیکھیں, دیکھتے دیکھتے ڈوب جائے انسان, تھک جائے, باہر نہ پائے, لیکن حضور کی خوبیوں کی حد تک نہ پہنچ پائے. خوبیوں کے حد کو پانا ایک عیب ہے. یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یہی کہا تھا نا حضرت حسان بن ثابت نے, خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ عرب کی شاعری تھی, اعلیٰ حضرت بریلی کی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں, تیرا تو وصف عیب, سبحان اللہ سبحان اللہ, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. تیرے جتنے الفاظ نعت کے لیے, مدح و ستائش کے لیے, اردو, فارسی, عربی کے ڈکشنری میں جتنے جملے ہیں لغت میں جو نعت میں استعمال ہوتے ہیں, سارے الفاظ کو اعلیٰ حضرت نے استعمال کر لیا, سارے لفظوں کو استعمال کر لیا. پھر کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. ہم نے کہا حضور جب الفاظ ختم ہو گئے تب کیا کہیں گے؟ کہا الفاظ ختم ہو گئے, بات ختم نہیں ہوئی. الفاظ ختم ہو گئے, نبی کی نعت ختم نہیں ہوئی. الفاظ ختم ہو گئے, حضور کی شان ختم نہیں ہوئی. ہم نے کہا جب جملے نہیں ہیں, الفاظ نہیں, تو بات اب کیا کریں گے آگے؟ کہا بس اب بات نہیں بنتی. دین کا مجدد 1000 سے زائد کتابوں کو تصنیف کرنے کے بعد عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر کہتا ہے میرے آقا اب میرے پاس الفاظ نہیں, تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری. ہم نے کہا اب کیا کہیں گے؟ کہا بس اب الفاظ نہیں ہے تو ایک ہی بات بچتی ہے کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. نعرہ تکبیر, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور حسان ملت, علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ الہ آبادی. واہ 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 واہ. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. واہ 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 واہ. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. حضرات گرامی وقار کہتے ہیں امام لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ, اللہ, بندے تو سب ہیں, ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں, لیکن ہر بندے برابر نہیں ہیں. ہر بندے برابر نہیں ہیں, بندوں میں بندوں کا مقام الگ ہے. ایک بے علم سے علم والے کا درجہ بلند ہے, علم پر عمل والے کا درجہ بلند ہے, عمل پر اخلاص والے کا درجہ بلند ہے, اخلاص پر للہیت والے کا درجہ بلند ہے. حضرات گرامی وقار اسی طرح جس کے اندر جتنی خوبیاں ہوتی جاتی ہیں اس کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں. میرے آقا جیسا کوئی نہیں, میرے سرکار کے مثل کوئی نہیں, میرے نبی جیسا کوئی نہیں. تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات.
اللہ اپنے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیا. بعض وہ ہیں جن سے کلام فرمایا, بعض وہ ہیں جن کے درجے خوب بلند فرمائے. ہم نے کہا کہ جن کے درجے خوب بلند ہوئے وہ کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بتاتا ہوں. تمام مفسرین کے تفسیروں کا نچوڑ ایک جملے میں کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کہ کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ, بندہ ایسا جو سب کی طرح نہیں, سب کے برابر نہیں. حضرات گرامی, ایک غیر مقلد تشریح کر رہا تھا, عبدہ و رسولہ, عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتا ہوں. وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ, اللہ کے بندے ہیں. پھر وہ کہتا ہے جو بندہ ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے, جو بندہ ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے, جو بندہ ہوتا ہے لاچار ہوتا ہے, جو بندہ ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے. حضرات گرامی, جیسے ہی یہ بات کر رہا تھا, پیچھے سے بریلی شریف کا ایک دیوانہ گلے میں ہاتھ ڈال کے کہتا ظالم پڑھ آگے, وَرَسُولُهُ, جو رسول ہوتا ہے مختار ہوتا ہے, جو رسول ہوتا ہے شفاعت کرنے والا ہوتا ہے, جو رسول ہوتا ہے صاحب اقتدار ہوتا ہے, جو رسول ہوتا ہے صاحب اختیار ہوتا ہے. لیکن رضا کہتے ہیں خالق کا بندہ, خلق کا آقا کہوں تجھے. جو بندہ ہوتا ہے یقیناً وہ محتاج ہوتا ہے, لیکن بندہ اگر رسول ہو تو کائنات کا آقا ہوتا ہے, کائنات کا داتا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار استان ملت, مسلک اعلیٰ حضرت, کلام اعلیٰ حضرت. حضرات گرامی, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, بہت اچھے, بہت اچھے. خالق کا بندہ, خلق کا آقا کہوں تجھے. اس لیے حضرات گرامی, آج ہم دارالعلوم حضور مفتی اعظم ہند کے صحن میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک جشن میں حاضر ہیں, اور آج اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھ رہے زمین کے اوپر صاحب قدر شخصیتیں جو ہیں وہ علم والے ہیں. ان کا علم ایک نور ہے, علم ایک روشنی ہے, گمراہوں کے لیے ہدایت ہے, تاریکی کے لیے روشنی ہے. بغیر علم کے عمل ناقص ہے, بغیر علم کے انسان اپنی انسانیت کو کھو دیتا ہے. اہل علم کی قدر کرنے کی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں تلقین فرمایا. علماء کے شان اور عظمت بزبان مصطفیٰ بیان ہوئی ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ شان, یہ عظمت بتایا. آج دیکھیں, آج علم کا فقدان ہے, اہل علم پر تنقید ہے, اہل علم کی عظمت سے کھیلا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے علماء انبیاء کے وارث ہیں. آپ بھی کسی چیز کے وارث ہو, کوئی مال کا, زمین کا, جائیداد کا, کھیت کا, خلیان کا, بینک بیلنس کا. یقیناً یہ آباء و اجداد کی امانتیں جو آپ کے حصے میں آئی وہ آپ کا حق ہے, لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے بڑی بھی کسی کی وراثت ہو سکتی ہے؟ انبیاء اپنا وارث مال کا وارث نہیں بناتے, انبیاء علم چھوڑتے ہیں, اور وہ جس کا حق ہوتا ہے اسے وہ حاصل کرتا ہے, اور جتنا زیادہ جو حاصل کرتا ہے اتنا زیادہ وہ مرتبے والا ہوتا ہے. فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ ایمان والوں کے درجوں کو بلند فرمائے گا, ایمان والوں میں سے علم والوں کے درجوں کو بلند فرمائے گا. فرمایا قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون, میرے محبوب فرمائے آپ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیا قیامت کے دن اللہ عادل ہے؟ اللہ عادل ہے, اللہ کی عدالت میں انصاف ہے. کیا لوگ اس گمان میں ہیں بروز قیامت علماء کو اور غیر عالم کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا جائے گا؟ اگر ایسا خیال ہے تو یہ خام خیالی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. جس طرح دنیا میں علم والوں کا ممبر الگ ہے, قیامت میں بھی علم والوں کی شان الگ ہے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, حق ہے. ان کی صحبت میں رہنا, ان کے قریب رہنا, ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا, یقیناً یہ بڑی نعمت عظمیٰ, سبحان اللہ, یہ بڑی بات ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں ادنا شخص پر ہے. ایک معمولی انسان پر جیسے حضور کی فضیلت ہے.
پھر فرماتے عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت آسمان کے ستاروں پر. اور یہ محبت ایک ایسی محبت ہے, میں توجہ چاہتا ہوں, علم ہی ہدایت کا ذریعہ ہے, علم ہی روشنی کا ذریعہ ہے. ذہن حاضر ہے آپ کا؟ توجہ چاہتا ہوں میں. واقعات کی روشنی میں اس باب کو دیکھ لے پہلے, اہل علم کا مقام اور ان کی عظمت, ان کی شان کیا ہے. غوث پاک فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. لوگوں پڑھو پڑھو پڑھو, جہالت کے اندھیرے سے باہر نکلو, آؤ اپنی مذہبی کتابوں کے قریب آؤ, علم والوں سے قریب آؤ. غوث پاک فرماتے علم پڑھتے 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 میں قطب بن گیا. بندہ پڑھتا جاتا ہے, معرفت الہی اسے حاصل ہوتی جاتی ہے, کیونکہ علم ہی وہ نور ہے جس کی روشنی میں ہم خدا کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں اور مانتے ہیں. بغیر اس کے ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے. بے شک بے شک. اس لیے سلطان محمود غزنوی, ایک تاریخ مجھے یاد آ رہی ہے, بڑے عظیم بادشاہ, بڑے عظیم عاشق رسول, بڑی عظیم شخصیت, بڑی دینی خدمات کرتے, جہاد کرتے, کفر کے ماحول میں جا کر کفر کو اپنی قوت اور اپنی خدا کی دی ہوئی طاقت اور اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر ان کے بنائے ہوئے منصوبوں کو ناکام کرتے اور کافروں کی چال کو انہی کے منہ پر پلٹ دیتے. اللہ, اس ذات کو سلطان محمود غزنوی کہا جاتا ہے. زمین ہند کے عظیم شاہ سوار, سلطان الشہداء, شہید ہند, سیدی سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مامو جان سلطان محمود غزنوی. یہ ساری خوبیاں تھی, لیکن آپ کو 3 باتوں پر شک تھا. آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر شک ہو گیا, آپ مشکوک ہو گئے. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, وارثین انبیاء ہیں. تو وہ کہتے ہیں تلوار ہم چلائیں, بھوکے ہم رہیں, پیاسے ہم رہیں, ریگستان میں, پہاڑ پر جنگ میں جا کر زخمی ہم ہو, تلوار کا تیر کا گھاؤ ہمیں لگے, یہ مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر یہ قیل قال کرنے والے یہ نبیوں کے وارث کیسے ہو جائیں؟ اللہ اکبر, اللہ, واہ, نبیوں کا وارث ہمیں ہونا تھا. اللہ 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 اللہ. محنت ہم کرے, جہاد ہم کرے, حضور بدر گئے, احد گئے, خیبر گئے, خندق گئے, ہمیں ہونا تھا نبیوں کا وارث. اللہ, یہ سوکھا روکا کھا کر کے قال قال کرنے والے یہ نبیوں کے وارث. تو ان کے دماغ میں وسوسہ آیا, وسوسہ آتا ہے نا, سب کو آتا ہے. اللہ سے پناہ مانگا کرے, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. پڑھتے ہو کہ نہیں؟ پڑھا کرے قرآن, ہاں, چاروں کل پڑھ کے سویا کریں, صبح اٹھا کریں پھر پڑھا کریں, ہاں, آیت الکرسی کے سہارے گھر سے نکلا کریں, نظر بد سے شیطان کے حربے سے محفوظ رہیں گے, ہاں, اپنے رب کو بھول کر کہیں نہ چلیں, رب کی یادوں کے ساتھ چلیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کے سہارے چلے, انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. وسوسے آتے ہیں حضرات گرامی وقار, لیکن اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرمائے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وسوسہ آنا برا نہیں, یہ وسوسہ جم جائے, بیٹھ جائے, تب یہ برا ہے. آئے تو جھٹک دو, اسے رکھو مت, آئے تو اس کو پناہ نہ دو, اس کو بھگاؤ. یہ دل وسوسے کے لیے نہیں, یہ دل رسول اللہ کے محبت کے قیام کے لیے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. واہ واہ. صوفیہ کا مذہب یہی ہے, اور اعلیٰ حضرت کا شعر یہی ہے, مسلک اعلیٰ حضرت بھی یہی ہے. پتہ کیا چلا, مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نئی چیز نہیں, یہ تو صوفیہ کا مذہب. صوفیہ قلب کے طہارت پر زور دیتے ہیں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اگر دل میں یاد مصطفیٰ نہیں تو صرف وہ گوشت کا لتھڑا ہے اور وہ خون کی سپلائی کرتا ہے. دل وہی ہے جو نبی کے یاد میں تڑپے, نبی کے یاد میں. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. چمک تجھ سے, مل کر پڑھ لیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. محمود غزنوی کو وسوسہ آ گیا, لگتا ہے مولویوں نے اسے گڑھ لیا اپنا مرتبہ, اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے. اللہ, اس جملے کو, اس عربی کی عبارت کو گڑھ لیا ہے.
ان کو یہ وسوسہ آ گیا حضرات گرامی وقار. ایک بات پر انہیں اور شک تھا کہ میرا باپ کون ہے. سلطان سبکتگین یہ آپ کے باپ تھے، لیکن لوگوں نے کہا وہ آپ کے باپ نہیں ہے، آپ ان کے غلام ہو، منہ بولے بیٹے ہو. باپ کی طرح پیار دیے، شفقت کیے تم پر، وہ ظاہر نہیں ہونے دیے، تم کو احساس نہیں ہونے دیا کہ تم ان کے بیٹے نہیں ہو، حالانکہ وہ تمہارے باپ نہیں، تم ان کے بیٹے نہیں. کان بھر دیا بھرنے والوں نے، دل میں بات بیٹھ گئی. تیسرا شک ان کو یہ تھا کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اچھا کون ہے برا کون ہے، نیکوں کو جنت دے دے گا، بروں کو جہنم دے دے گا. دیکھیں ہم تو یہ باتیں سن لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، جنت نعیم، جنت الفردوس. فساق فجار کفار مشرکین کے لیے جہنم ہے. وان الفجار لفی جحیم. یہ آیت تو ہم پڑھ لیے سن لیے. بغداد شریف کے عظیم بزرگ داؤد طائی، ان کے سامنے جب قرآن کی یہ آیت پڑھی جاتی، آپ سلسلہ قادریہ کے مشائخ میں سے ہیں، غوث پاک کے پیر ہیں حضرت ابو سعید مخزومی، ان کے پیر ہیں علی حسن ہنکاری، ان کے پیر ہیں ابوالفرح طوسی، ان کے پیر ہیں عبد الواحد تمیمی، ان کے پیر ہیں ابو بکر شبلی، ان کے پیر ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی، ان کے پیر ہیں سری سکتی، ان کے پیر ہیں معروف کرخی، ان کے پیر ہیں داؤد طائی. کتنا اوپر کے بزرگ ہیں. اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام اعظم کی درسگاہ میں جا کر بیٹھا کرتے ہیں. داؤد طائی، عبداللہ ابن مبارک، فضیل ابن ایاز، یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں جو امام اعظم کے دربار کے تربیت سبحان اللہ سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہمارے امام جن کا فیض سلسلہ چشت میں بھی گیا، سلسلہ قادریہ میں بھی گیا. فضیل ابن ایاز کے ذریعے سے وہ فیض غریب نواز کے سینے میں آیا، داؤد طائی کے ذریعے سے وہ فیض غوث اعظم کے سینے میں آیا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مقلد بنایا تو امام اعظم کا مقلد. ان کے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، تو گر پڑتے اور رونے لگتے، اور کئی گھنٹے تک روتے لگتے، ہانفنے لگتے، سانس نہ تھمتی. لوگ کہتے ہیں اس آیت میں کون سی ایسی بات ہے جو اتنا روتے ہیں، اتنا تڑپتے ہیں آپ؟ کہاں روتا ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہمارا نام اگلے حصے میں ہے آیت کے یا پچھلے حصے میں. ہم اپنے انجام سے بے خبر ہیں. زمین کے اوپر وہ مسکرائے، وہ ہنسے جو اپنے انجام کو دیکھ چکا ہو. ہم بے خبر ہیں. پہلی آیت پڑھتے ان الابرار لفی نعیم تو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا نام نہیں دکھتا وہاں. پھر کہتے وان الفجار لفی جحیم، وہاں بھی نام نہیں دکھتا تو ہم خوف کے مارے رونے لگتے ہیں کہ ہمارے نام کا تو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں رکھا. اللہ اکبر. ہم تو بہت اترا کر چلتے ہیں نا زمین پر، ہمیں تو ہوش نہیں ہے نا، ہم تو لڑنے جھگڑنے میں فتنہ فساد میں مبتلا ہے نا. ہم تو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے نا، سچائی صداقت سے بے خبر ہے نا. حق گوئی بے باکی کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. حرام اور حلال کے فرق کو ہم نے مٹا ڈالا. بڑوں کا ادب نہیں، علماء کا احترام نہیں، اماموں کی تنقید کرو، انہی کے پیچھے نماز پڑھو. اللہ اپنے روش کو بدلو پیارے، اپنے روش کو بدلو. موت جسے موت کہتے ہیں وہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، وہ ایک اتنی بڑی سچائی ہے کہ زمانے کے بڑا سے بڑا تاجور بھی اس کا انکار نہ کر سکا. حضرات گرامی وقار، اس لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم والوں سے قریب ہو جاؤ کیونکہ یہی وہ طبقہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا. سبحان اللہ، بے شک حق ہے. سبحان اللہ. بغیر علم کے خدا کا خوف نہیں آتا ہے. جہالت ایک ایسا گہرا اندھیرا ہے کہ انسان بے باک ہو جاتا ہے. انسان بے باک ہو جاتا ہے. تو سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے. لا الہ الا اللہ، ایمان کامل ہو گیا. بندے ترقی کرتے ہیں تو کہتے ہیں لا موجودہ الا اللہ. مفتی اعظم ہند کہتے ہیں نا خدا کے سوا کوئی موجود ہی نہیں، باقی تو اس کی خیرات عطا ہے سب. لا مشہودہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی شاہد ہی نہیں. لا مقصود الا اللہ، اے بندے تیری زندگی بھی یہی ہو، خدا کے سوا کوئی مقصد بھی نہ ہو. مقصد صرف اللہ کی رضا، رضا الہی. اگر زندگی میں یہ ہے تو سب ٹھیک ہے.
ورنہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تو دنیا ہے. اگر دین بھی دنیا کے مقصد سے ہو تو پھر وہ دین بھی دنیا بن جاتا ہے. اللہ اکبر. دنیا کا کوئی کام کی بھلائی خیر خواہی کے لیے اس امت کے لیے ہو تو یہ دنیا بھی دین بن جاتا ہے. لا مقصود الا اللہ. حضرات گرامی وقار، تو کہتے جب اللہ عالم الغیب ہے تو کیا ضرورت ہے حساب کے کتاب کی، کیا ضرورت ہے حضور کی شفاعت کی. اللہ جسے چاہے جنت دے دے جہنم دے. شفاعت رسول پر مشکوک ہو گئے وہ. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، سرکار کی حدیث ہے میری شفاعت میری امت کے گنہگاروں کے لیے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوباً قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا میرے آقا مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا قال المقام الذی اشفع فیہ لامتی، مقام محمود میری امت کی شفاعت کی جگہ ہے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. حضرات گرامی وقار، تین باتوں پر شک تھا. ایک دن رات کے وقت اپنے ہمنشینوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ گشت کر رہے تھے. دیکھا ایک بنیے کے دکان پر ایک بچہ بیٹھا ہے، چراغ جل رہا ہے بنیا کے دکان پہ. چراغ کی جو روشنی آ رہی ہے وہ کچھ مذہبی کتابیں لے کر پڑھ رہا تھا. اپنی کتاب کے اسباق قرآن شریف پڑھ رہا، تفسیر حدیث رسول پڑھ رہا تھا، فقہ پڑھ رہا تھا. بار بار وہ بنیا بھگاتا لیکن بار بار وہ پھر آ جاتا. سلطان نے دیکھا، کہا یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ مدرسے کا طالب علم ہے. کہا یہاں کیا کرنے آ رہا ہے؟ کہا مدرسہ غربت کا شکار ہے، اتنے پیسے بھی نہیں مدرسے میں کہ تیل جلایا جائے، چراغ جلایا جائے تیل ڈال کر، تیل کے لیے پیسے نہیں. اور وہ اپنا سبق یاد کرنے کے لیے، روشنی کے لیے وہ بھاگ بھاگ کر آ رہا ہے بنیا کے دکان پہ جو چراغ جل رہا ہے اس کی روشنی لینے کے لیے. سلطان محمود غزنوی نے اتنا دیکھا تو دل تڑپ گیا. علماء انبیاء کے وارث ہیں اس پر شک تھا اس کو، باقی ان کے مقام ان کی عزت پر شک نہیں تھا. جی اس حدیث پر شک تھا، ان کی شان ان کی عظمت پر شک نہیں تھا. اس حدیث پر شک ہو گیا تو اپنے محل سے جو سونے کا شمادان تھا اسے اس نے مدرسے کے نام صدقہ کیا. بہت سارے تیل بھجوائے. راتوں رات اس نے یہ کام کیا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. رات کو اپنے گھر میں اپنے محل میں جیسے ہی سوتا ہے، حضرات گرامی وقار، آج مقدر کا ستارہ عروج پر ایک شب ہو عطا خواب کی سوگات کریمہ. آگے پڑھیں آپ لوگ. خواب میں ہو تجھ سے ملاقات کریمہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کی نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے. سبحان اللہ. 14 صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آج تک ان کے حسن کے چمک دمک ان کے شہزادوں میں نظر آتی ہے. جس طرف سے گزرتے ہیں زمانہ کہتا ہے اے گنبد خضرا کے مکی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار حسان ملت، مسلک اعلی حضرت دارالعلوم حضور مفتی اعظم ہند. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقدر کا ستارہ عروج پر خواب میں آمنہ کے لال تشریف لائے. من رانی فی المنام فقد رأى الحق. فرماتے آقا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. بے شک جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ مِن صُورَتِي، کیونکہ شیطان خواب میں بھی میرے مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. بے شک. وہ لوگ کتنے بڑے شیطان ہیں جو بیداری میں حضور کی طرح ہونے کی بات کر رہے ہیں. ابلیس تو خواب میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں حضور ہوں یا حضور کی طرح ہوں. حضرات گرامی وقار، تو یہ بھی ایک اعجاز ہے امت کے لیے. سرکار جسے چاہیں نوازیں، جسے چاہیں نیکیاں کیا کریں، اچھے کام کیا کریں. ہمارے علماء بیٹھے، حضرت علامہ امام ابو یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے ہی دور کے بڑے عظیم بزرگ ہیں. مسجدیں سب خالی رہے، سب موبائلوں میں ٹی ویوں میں بیست رہتے ہیں.
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ نماز کی قدر کی توفیق دے۔ آمین قرۃ عینی فی الصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت علامہ امام ابو یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب تصنیف کر رہے ہیں، جواہر البحار فی مقام احمد المختار، سبحان اللہ، 4 جلدوں میں حضور کے اوصاف پر لکھی گئی کتاب، 4 جلدوں میں حضور کے اوصاف پر لکھی گئی کتاب۔ توجہ چاہتا ہوں، ذہن حاضر رکھیں حضرات گرامی وقار۔ ٹھیک چچا بیٹھے آپ۔ کتاب کی تصنیف جب ہو رہی تو آپ کی اہلیہ جاتی ہیں، کہتی ہیں میرے شوہر رات بھر کیا کرتے ہیں؟ میرے شوہر یہ رات بھر جا کر دیکھنے لگتی تو وہ کتاب لکڑی کی قلم ہوتی، دوات ہوتا، سیاہی ہوتی، ڈبوتے پھر لکھتے، ڈبوتے پھر لکھتے، ڈبوتے پھر لکھتے۔ بیوی نے کہا میرے شوہر کیا کام بہت زیادہ ہے؟ کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نوکری کر رہا ہوں، وقت کم ہے، کام بہت زیادہ۔ سبحان اللہ، دل میں تڑپ ہے، چاہت ہے کہ آنے والی نسلیں میرے حضور سے دور نہ ہو جائیں، اس لیے میں چلا جاؤں گا، میری یہ تحریریں باقی رہیں گی، لوگ اسے پڑھ کے میرے حضور سے محبت کریں گے، میرے نبی سے، میرے آقا سے محبت کریں گے۔ بیوی نے کہا کیا میں اس خدمت میں حصے دار بن سکتی ہوں؟ تو کہا تم کیا کرو گی، یہ کام تو تمہارا نہیں ہے، یہ میرے سینے میں جو علم ہے اسے میں قلم کے ذریعے کاغذ پہ لا رہا ہوں، سبحان اللہ، یہاں تم کہا اسے آپ مجھ پر چھوڑ دیں، مجھے کرنا کیا ہے میں خوب جانتی ہوں۔ خادم جب مخلص ہو تو خدمت کا راستہ خود تلاش کر لیتا، ہائے ہائے واہ، خدمت کا راستہ وہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں خود یہ کام کر لوں گی۔ تو رات کے وقت جب آپ لکھنے بیٹھے تو وہ قلم لے کر پہنچ گئی، ایک قلم اسٹرا بنا کر۔ حضرت جب لکھتے، قلم دوات میں ڈبوتے تو لکھنے لگتے، تو 2-4 حروف لکھتے تو پھر سیاہی سوکھ جاتی، تو دوبارہ ہاتھ جب بڑھاتے ڈبونے کے لیے تو وہ پہلے ہی ڈبو کر حاضر رہی۔ سبحان اللہ، کہتے اس سے کیا ہوگا؟ کہا 1 سیکنڈ وقت بچ جائے۔ سبحان اللہ، علماء کے فتووں کی قدر کرو، ان کی تصنیفات کی قدر کرو، بے شک، ان کی باتوں کی قدر کرو، ان کی تحریروں کی قدر کرو۔ کتاب کی تصنیف مکمل ہوئی، منظر عام پر آ گئی۔ آپ کی اہلیہ سے لوگوں نے پوچھا، آپ کی بیوی سے، کہ رات بھر جگہ کرتی رہی، شب بیداری کرتی رہی ہو؟ ہم نے سنا ہے کتاب کی تصنیف مکمل ہوئی، 4 جلدیں جب بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہوئی تو اس کے عوض میں آپ کے شوہر کو مدینے والے آقا نے بیداری میں اپنا دیدار بخشا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے، شوہر کو تو بیداری میں دیدار عطا ہوا، آپ کو کیا ملا؟ اللہ، آپ کو کیا ملا؟ آپ کہتی میرے شوہر کو بیداری میں دیدار ملا، لیکن میرے آقا بڑے کرم نواز ہیں، مجھ کنیز کو بھی محروم نہ رکھا، مجھے بھی اپنے دیدار کا حصہ عطا کیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا شوہر میرے بیداری میں دیدار کرتے ہیں، میں جب سوتی ہوں میری آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہے، خواب میں جلوہ رسول۔ سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی وقار، تو میرے دوستو یہ بھی مقدر کی چیزیں ہیں، یہ خدمت نیکی کریں، کام کریں، خدمت کریں، خدمت کریں، علماء کی، مدارس کی، دین کی تبلیغ کریں۔ دین صرف ہمارے سینے میں ہے، یہیں پر آپ خاموش نہ ہو جائیں، تڑپ پیدا کریں۔ یہ دین مصطفیٰ ایک گھر کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے، ہر باپ کے بیٹے کے لیے حضور کا۔ سبحان اللہ، بے شک، اسی فکر میں امام احمد رضا بریلوی کی زمین پر سانس لیتی، اللہ اللہ، سبحان اللہ، یہی فکر تھی کہ مدینے کی زمین سے کربلا تک امام حسین کو لائی، یہی فکر تھی امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل خانوں تک جانا پڑا اور زہر تک آپ کو دیا گیا، یہی فکر تھی 18 سال کی عمر میں غوث اعظم ماں کے قدم کو چوم کر شہر جیلان کی خوشگوار وادیوں کو چھوڑ کر کے شہر بغداد کے بیابان اور جنگلوں کی طرف رکھتے سفر باندھنا پڑا۔ یہی وہ فکر تھی کہ سرکار غریب نواز کو سنجر کی سرزمین ایران کی وہ جگہ جہاں کے ہوا بھی موسم اعتدال پر ہو،
جہاں کھیتیاں ہو، سبزیاں ہو، ہریالیاں ہو، وہ آبادیاں چھوڑ کر کے آپ کو اجمیر جیسی زمین پر ریگستان میں پہاڑیوں کے بیچ میں قیام کرنا پڑا۔ سرکار مخدوم پاک کو سمنا کی بادشاہت کو ٹھوکر مار کر جون پور کے علاقے کی چھوچا کی سرزمین کو مسکن بنانا پڑا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، لیکن ہم سوچتے ہیں ہم نماز پڑھ لیے تو ہم کامیاب ہیں، ہم کو کسی لوگ اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں کر رہے۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ آگ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ فرمایا بچے 7 برس کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو سختی کر کے مار کر نماز پڑھاؤ۔ افسوس ہے 57 سال کا بوڑھا باپ مسجد کے دروازے سے بہت دور ہے، وہ 7 سال کے بچے کو کیا تعلیم دے گا؟ حضرات بچے آپ کے ہیں، اس کی فکر یہ علماء کرتے، کوئی بہار سے آیا ہے، کوئی بنگال سے آیا ہے، کوئی یو پی سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا ہے۔ بیٹے آپ کے ہیں، بچے آپ کے، بڑھاپے کے سہارے آپ کے ہیں، اس کی کمائی آپ کھاتے ہو، آپ پیتے ہو، لیکن اس کی بخشش کی فکر یہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ، اس کے ایمان اور عقیدے کی فکر یہ کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ محبت میں مخلص نہیں۔ حضرات گرامی، جو وقت نے وقت دکھایا ہمیں یہ حالات، اس میں ہماری بہت کمیاں ہیں۔ لیکن آؤ، سلطان محمود غزنوی جب شمعدان دیتے رات کو سوتے تو مقدر کا ستارہ عروج پر، خواب میں آمنہ کے لال ہے، چہرہ رسول سامنے، کبھی قدموں کو چومتے، کبھی ندامت سے نگاہیں جھکاتے، کبھی چھپ چھپ کے آنکھیں اٹھاتے، چہرہ رسول دیکھوں، جلوہ رسول دیکھوں۔ حضرات گرامی وقار، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، 3 باتوں میں مشکوک تھے نا، 3 باتوں میں مشکوک تھے، یہ میرے آقا ہیں، میرے حضور ہیں، میرے نبی کی شان ہے۔ میرا باپ کون ہے؟ شک تھا۔ آمنہ کے لال نے کہا، اے سلطان سبکتگین کے بیٹے، اے سلطان، سبحان اللہ، واہ، حضور یہ جانتے ہیں، وہ جانتے، ظالموں تمہارا باپ کون ہے تمہاری ماں کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن میرے حضور جانتے۔ واہ واہ واہ، حق ہے، حق ہے، زندہ باد، بے شک بے شک۔ اے سلطان سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے ایک وارث کی عزت کیا ہے۔ واہ، ہاں، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کیا ہے، عزت کیا ہے۔ تیسرا شک، حساب کتاب شفاعت یہ کیا چیز ہے؟ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ کہا اے سلطان محمود غزنوی سن، جو میرے وارث کی تو نے عزت کیا ہے، اس کے عوض میں قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی۔ واہ واہ، یہ میرے آقا کی شان ہے، میرے حضور کی شان ہی کچھ ایسی ہے۔ خواجہ امام ابو الحسن رفاعی سے کوئی پوچھے، 7 لاکھ عرش عبور کر گئے، اور 7 لاکھ عرش جب عبور کیے تو آواز آئی، ابو الحسن کہاں آ رہے ہو؟ کہا مولا میں اس عرش کے تلاش میں نکلا ہوں، معراج کی رات تیرے محبوب کے قدم جس عرش پر پہنچے تھے۔ کہا قدموں کے نشان پر واپس پلٹ جاؤ، اگر میں تمہیں کروڑوں سال زندگی عطا کروں، اسی طرح کروڑوں سال تم پرواز کرتے رہو، تو تمہارا خیال بھی وہاں نہیں جا سکتا جہاں میرے محبوب کا قدم معراج کی رات ہے۔ کہا میرے مالک نہ سفر بشرتے مال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیریے ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سچ کے اجڑ گئی، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشا کشا۔ کہا پلٹ جاؤ، وہاں خیال بھی نہیں آ سکتا، سوچ پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، خیال پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، آپ آنکھ بند کرو جہاں چاہو چلے جاؤ، لیکن معراج کی رات حضور کا قدم جہاں پہنچا ہے، رب نے کہا یہ مقام محبوب ہے، یہاں تمہاری سوچ پر بھی پابندی ہے، یہاں تمہارا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ بریلی کے امام تڑپ گئے، کہتے آج رجب شریف کی چاند رات ہے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے واہ 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 واہ، یا تو خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کسے کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرب کے مہمان کے لیے، واہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی وقار، یہ میرے حضور کی شان، یہ میرے آقا کی واہ شان، واہ واہ، اس لیے اپنے نبی سے رشتہ جوڑو، اپنے نبی سے لو لگاؤ، اپنے نبی سے محبت کرو۔
اور نبی سے محبت کے لیے فرمایا علماء کی عزت کرو. عالم سے مصافحہ کرنا، فرماتے مجھ سے مصافحہ کیا. جس نے عالم کی قدر کیا یقین جانے اس نے حضور کی ایک وارث کی قدر کیا. عالم دین، علماء کے قیام سے دین کا قیام ہے. علم ایک بڑی نعمت عظمیٰ. توجہ چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ختم بخاری شریف کی محفل ہوئی الحمدللہ. میری خوش نصیبی ہے، صحیح وقت پر میں آیا تھا. حضرت علامہ مفتی نذیر صاحب قبلہ خلیفہ تاج الشریعہ بخاری شریف کی وہ آخری حدیث پڑھا رہے تھے. کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان پر بہت بھاری ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، رحمان کو بڑے محبوب ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ختم بخاری شریف ہو تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے. لیکن مدرسے کے طلباء تھے، منتظمین تھے، اراکین تھے، عوام ہماری اس سے بے خبر ہے. ختم بخاری کی محفلیں جہاں بھی میسر آئے حاضری دیا کرو، شرکت کیا کرو. بخاری شریف کی آخری حدیث جب ختم بخاری ہو تو یقین جانے اور یہ بات یاد رکھیں، بخاری شریف ختم ہو تو وہ محفل مستجاب بن جاتی ہے. قرآن کی تلاوت کیا کرو، ختم قرآن کے بعد دعا کیا کرو. جب رسول اللہ کی کتاب کے ختم پر دعا کی قبولیت کا یہ عالم ہے تو اللہ کی کتاب کے ختم دعا کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ختم قرآن پڑھتے رہا کرو، روز پڑھا کرو، پارہ 2 پارہ 1.5 پارہ تک کہ مہینے 15 دن میں قرآن ختم ہو جائے. ان علم والوں سے قریب آؤ، ان سے رشتہ جوڑو. آپ دیکھیں آج ہم منہ موڑ لیے تلاوت قرآن سے، والدین کی خدمت سے. یہ سب کیوں؟ یہ علم کی کمی ہے. یہ بات علماء بتاتے ہیں، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا حج مبرور کا ثواب ہے. کون بتاتا ہے؟ بولو کون؟ یہ حدیث پاک ہے. حج کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ جس میں اخلاص بھی ہو، پیسہ بھی پاک ہو، سفر بھی پاک ہو اور اخلاص کے ساتھ سارے ارکان ہوں. آپ مکہ شریف جاؤ، عمرہ سے فارغ ہو کر 8 محرم الحرام کو، 8 بقرہ عید کو، ذی الحجہ کو آپ جو ہے مقام منی کی طرف احرام پہن کر چلے جاؤ. قیام کرو، وہاں پر ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، فجر پڑھ کر کے عرفات کی طرف چلے جاؤ. وہاں سے سورج غروب ہو، قیام عرفات کے بعد مزدلفہ کی طرف آ جاؤ، وہاں مغرب عشاء پڑھو، پھر وہاں فجر تک رہو. اس کے بعد پھر وہاں سے کنکری لے کر روانہ ہو جاؤ. پتھر مارو شیطان کو، قربانی کرو آ کر. اس کے بعد اپنا بال چھلاؤ، طواف زیارت کعبہ کے لیے آؤ. حضرات گرامی اور دیگر ارکان پھر دوسرے دن کنکری مارنا، تیسرے دن. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کتنی محنت کرنی پڑتی اس کے لیے. پھر جا کر اللہ قبول کرے تو اسے حج مبرور کہتے ہیں. بے شک اسے کیا کہتے ہیں؟ حج مبرور. حج مبرور. پھر اس کے لیے فضیلتیں حاجی بخش دیا گیا. ایسا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. لیکن آپ جانتے آپ نہ مکہ گئے، نہ کعبہ گئے، نہ طواف کیا، نہ صفا پہ گئے، نہ مروہ پہ گئے، نہ مقام ابراہیم دیکھا، نہ نمازیں پڑھی، نہ عرفات گئے، نہ مزدلفہ گئے. لیکن حاجی تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا پورا ثواب آپ کو آ رہا ہے حج مبرور. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا خزانہ آ رہا ہے، پورا مغز آ رہا ہے آپ کے پاس. صرف ماں کو دیکھا تھا، باپ کو دیکھا تھا، محبت سے دیکھا تھا، مسکرا کر دیکھا. سبحان اللہ. یہ بات ماں باپ، ہم بھی آپ کو بھی باپ بننا، ہمیں بھی، ہر شخص کو. عورتوں کو ماں بننا ہے، اللہ زندگی دے، بچوں کو باپ بننا ہے. آپ جانتے یہ ماں باپ کے لیے یعنی ہر شخص کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں مل رہا ہے؟ یہ مرتبہ دے کون رہا ہے؟ یہ مرتبہ علم عطا کر رہا ہے، یہ حضور کا دین عطا کر رہا ہے. سبحان اللہ. اب ذرا اس کی فضیلت دیکھ لے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس دور میں اعلیٰ حضرت حج کے لیے گئے اس دور میں، اب تو راستہ بڑا طویل ہو گیا، اب تو اور زیادہ ہوگا. ایک حدیث شریف ہے، حاجی جب قدم اٹھائے حج کے لیے حرم سے تو ہر قدم پر 700 نیکی ہے، اور ہر نیکی حرم شریف کی نیکیوں کے برابر ہے. حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، تو 700 نیکیاں ہو گئی 7 کروڑ نیکی. تو اب ہر قدم پر 7 کروڑ نیکی ہوئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا حساب کیا تو حج کے ارکان کی ادائیگی میں عرفات جانا، وہاں سے آنا، طواف زیارت کے لیے مکہ آنا، منی سے کہتے ہیں 12,000 قدم ہوتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت دنیا اسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں کرتی. واہ 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 واہ. قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ.
ایسے ہی دنیا اعلیٰ حضرت نہیں کرتی. ہر سنیوں کے بچوں کے دل کی دھڑکن ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں ہے. جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن وہ امام عاشقہ احمد رضا خان قادری. کہتے 12,000 قدم ہوتے ہیں. بات صرف چلنے کی ہے، پڑھنے کی، طواف کی، رمی کی، قربانی کی، احرام کی، ان چیزوں کی نہیں ہے. بات صرف چلنے کی ہے، چلنے کی. ہاں جیسے آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو ہر قدم پر 10 نیکی ہے. حدیث شریف ایک روایت، ایک نیکی ایک گناہ مٹا دیا جاتا گھر سے جب مسجد کی طرف نکلے. تو یہ نماز کا ثواب نہیں، یہ چلنے کا ثواب جی. تو بات حج کی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہر قدم پر 7 کروڑ نیکی، 7 کروڑ نیکی ہر قدم پر. اور 12,000 قدم ہوئے تو پورا جوڑا جوڑ کر کہتے ہیں 12,000 قدم ہوتے ہیں. 12,000 قدم کی نیکیاں ہو رہی ہیں 78 خرب. 100 ارب کا 1 خرب ہوتا ہے، 100 کروڑ کا 1 ارب اور 100 ارب کا 1 خرب. تو 78 خرب 40 ارب نیکیاں ایک حاجی کو صرف اگر پیدل حج کرے تو چلنے کے عوض میں حاصل ہو رہی ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. حضرات گرامی وقار فرمایا اگر کوئی نیکی لایا، اللہ کی عدالت میں نیکی لایا، تو نیکیاں برائیوں کو مٹا ڈالتی ہیں. نیکیاں برائیوں کو مٹا ڈالتی ہیں. اور ماں باپ کا چہرہ دیکھنا حج مبرور کا ثواب ہے. پتہ کیا چلا؟ اولاد محبت سے ماں کو دیکھے، باپ کو دیکھے تو حج کا ثواب ایسا ثواب ہے کہ اس کی برائیاں مٹنے لگتی ہیں. اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہونے لگتے ہیں. اس کے تم ماں باپ کی قدر کرو، عزت کرو. ایک بات اور میں چلتے چلتے بتاؤں، یہ بات بھی علم بتا رہا ہے، حضور کا دین بتا رہا ہے. کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی مولوی، کوئی مفتی صاحب بولیں تو ان کی گھر کی بات نہیں ہوتی کہ نظر انداز کر دیں سن کر. ہماری کیا مجال یا ان علماء کی کیا مجال کہ ہم اپنی بات کریں. یہ منبر حضور کا ہے، منبر حسان ملت کا ہے، ان کے نانا کا ہے، ان کے بابا کا ہے، ہم ان کے گھر کی بات کریں. سبحان اللہ. حضرات گرامی اس لیے ہر غلام پر لازم ہے کہ اس بات کو محبت کے ساتھ لے اور اس پر عمل کی کوشش کرے. ماں باپ کی دنیا میں اب ماں باپ کا وصال ہو جائے، اب تو سورہ یاسین شریف پڑھانے کے لیے لوگ بھاڑے پہ بلانے لگے. اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے. بہت پڑھ لیا آپ نے، ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، فلاسفر ہو گئے، منطقی ہو گئے، فلسفی ہو گئے، وکیل صاحب ہو گئے، ایڈوکیٹ ہو گئے، جج صاحب ہو گئے. باپ دنیا سے جا رہا ہو، جاکنی کے وقت اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو کچھ نہیں ہوا. اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر اگر دعائیں مغفرت کرنے کا سلیقہ نہیں تو کچھ نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کم سے کم اتنا علم تو ضرور حاصل کر لو اور شریعت کے اتنے پابند تو ضرور ہو جاؤ کہ باپ کا جب جنازہ اٹھے تو کسی کا انتظار نہ کرنے پڑے، بیٹا خود امام بن سکے اور اپنے باپ کی جنازہ پڑھا دے. کیا کہنے، تاکہ باپ کے تسکین قلب کا ذریعہ بن جائے، باپ کے روح کے قرار کا ذریعہ یہ بیٹا. بڑی محبت سے پالا ہے اس باپ نے بیٹے کو، تمہارے لیے سفر کیا، تھک کے کھایا، تکلیف اٹھایا، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں. اور اتنا جانے لوگ جب دفن کر دیتے تو قبروں کو بھی بھول جاتے ہیں، قبر کا نشان بھی بھول گئے، پتہ بھی بھول گئے. فرماتے ہیں آقا ماں باپ کا انتقال ہو تو جمعہ کے دن، شب جمعہ یا یوم جمعہ میں، ماں باپ کی یا دونوں میں سے ایک کی، جس اولاد نے ان کی قبر کی زیارت کیا تو اس اولاد کی بخشش ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں بخشش مدینہ منورہ میں ہوتی. من زار قبری وجبت لہو شفاعت، جس نے میری قبر کی زیارت کیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. حج مکے میں ہوتا ہے تو ماں باپ باحیات ہیں تو چہرے پہ کعبے کا فیض رہتا ہے. ماں باپ انتقال کر گئے تو جمعہ کے دن ان کی قبر سے روضہ رسول کی برکتیں جاری ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت حضور دارالعلوم، حضور مفتی اعظم ہند زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اولاد کے لیے خاص ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، عزت کرو، ان کے بڑھاپے کو غنیمت جانو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بوڑھوں کی قدر کرو، اپنے کمزوروں کی عزت کرو، کیونکہ ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. اور آج یہی لوگ لوڈ اور بوجھ ہم پر بن جاتے ہیں.
حضرات گرامی وقار، اس لیے ایک اور بات میں چلتے چلتے کہہ کے رخصت ہو جاؤں. علم ہو، علم پر عمل ہو. آپ جو سنیں، جو سن رہے ہیں آپ، یہ علم میں اضافہ ہو رہا ہے، جانکاری میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب عمل ہو تو پھر وہ علم نور بن جاتا ہے، وہ علم روشنی ہے. آپ دیکھیں ایک پڑھنے والا شہزادہ یہی ہندوستان کی زمین پر اکبر آباد میں مرزا محمد زاہد کی درسگاہ میں پڑھ کر آ رہا ہے. نام اس کا شاہ عبد الرحیم ہے. روایت نقل کرتے ہیں عبد الرحیم کے بیٹے شاہ ولی اللہ اپنی کتاب انفاس العارفین میں اپنے باپ کی ہی حکایت بیان کرتے ہیں. میرے والد ایک مدرسے سے پڑھ کر آ رہے تھے. پرسنل کوئی کتاب نہیں تھی، غربت کا دور تھا، پیمند لگے کپڑے تھے. ذہن اتنا وسیع تھا، ذہن میں اتنی وسعت تھی کہ وہ جو استاد سے سنتے حفظ ہو جاتا، کتاب کی ضرورت بھی محسوس نہ کرتے، سنتے یاد ہو جاتا، سنتے یاد ہو جاتا. اللہ جسے چاہے. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جو چیزیں دیکھ لیتے ازبر ہو جاتے. امام شافعی گئے مکہ شریف سے مدینہ شریف امام مالک کی درسگاہ میں پڑھنے کے لیے، ٹاٹ کا لباس پہن کر. مصر کے، شام کے، یمن کے، عراق کے بڑے بڑے مالدار گھرانوں کے بچے امام مالک کی درسگاہ میں ہے، تحفہ پیش کر رہے ہیں. کوئی عطر پیش کر رہا ہے، کوئی جامہ پیش کر رہا ہے، کوئی گھوڑا لایا، کوئی درہم و دینار کی تھیلی لایا. امام مالک لیتے جاتے، لٹاتے جاتے. امام شافعی بھی گئے تھے، آپ کی والدہ نے بھیجا تھا. ایک حاجی صاحب سے راستے میں ملاقات ہو گئی تھی. کہا مجھے اپنے اونٹ پر لے کر چلو گے؟ کہا ہاں. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ منورہ جا رہا ہوں. کہا کس چیز کی تلاش میں؟ کہا عالم مدینہ کی تلاش میں، محدث مدینہ کی تلاش میں. کہا شہزادے 14 سال کی عمر ہے، کس نے بھیجا ہے آپ کو؟ کہا میری امی نے بھیجا ہے. کہا کچھ ہے نہیں تمہارے پاس؟ کہا نہ زادے راہ ہے نہ کچھ، اللہ پر بھروسہ کر کے نکل چکا ہوں. ٹاٹ کا لباس اوپر ہے اور ایک تہبند ہے ٹاٹ کی. کہا آؤ میرے اونٹ پر پشت پر بیٹھ جاؤ. بیٹھا لیا آگے. دیکھا ایک کتاب تھی. کہا یہ کیا ہے؟ کہا جس عالم مدینہ کے تلاش میں نکلے ہو انہوں نے کچھ حدیثوں کو جمع کیا ہے اور اس کتاب کو زمانہ موطا امام مالک کہتا ہے. کہا تھوڑی دیر پڑھنے کے لیے دیں گے؟ کہا پڑھ سکتے ہو، حدیث پڑھنے سے کون روکے گا. اونٹ کے پشت پر بیٹھے بیٹھے پڑھتے چل رہے ہیں. مدینہ شریف پہنچتے پہنچتے پوری پڑھ چکے، پوری کتاب رکھ دیا. امام مالک کی بارگاہ میں سب نے جب تحفہ دے دیا حضرات گرامی تو لوگوں نے کہا اے فلاں تو کون ہے؟ کیا نام ہے تیرا؟ کہا محمد نام ہے، محمد بن ادریس شافعی. کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا حجاز کا باشندہ ہوں، حرم کی وادی سے آیا ہوں، مکہ شریف سے آیا ہوں. تو کہا امام کی بارگاہ میں سب نے تحفے پیش کیے، کیا تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا ظاہر میں میرے پاس کچھ نہیں لیکن میں بھی تحفہ پیش کروں گا. کہا پیش کرنا ہے تو آ گیا. قریب آئے. امام مالک کی نگاہ اٹھی. اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. آنے والا شہزادہ آیا ہے. کہا شہزادے کیا چاہت رکھتے ہو؟ تو کہا حضور پہلے ایک تحفہ ہے اسے قبول فرما لے. کہا کیا پڑھو گے، کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا حضور ایک تحفہ. کہا وہ تحفہ دو. حضرات گرامی وقار ہاتھ باندھا اور کھڑے ہو گئے درود شریف پڑھ کر کے اور ان حدیثوں کو پڑھنا شروع کیا. سنتے 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 حضرت امام مالک پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی. زبانی پوری موطا امام مالک کو پڑھ ڈالا. حضرت امام مالک نے گلے سے لگا لیا. کہا شہزادے کہاں سے حفظ کیا؟ کہا حضور راستے میں کتاب مل گئی تھی، سینے سے لگایا، دل کے اندر اترتی چلی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی وقار اس لیے میرے دوستو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ ہے. ایک 7 سال کا بچہ آتا ہے، 7 سال کا بچہ، بڑا خوبصورت شہزادہ ہے. اس کا بھی نام محمد ہے، امام محمد، اس کا بھی نام محمد ہے. یہ نام بڑا پیارا ہے، محمد محمد محمد. اپنے بچوں کا نام رکھا کریں، جس گھر میں ہو اس نام کے لوگوں کی عزت کیا کریں، قدر کیا کریں. جس گھر میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں. 7 سال کے امی لے کر چل رہی امام اعظم کی درسگاہ کی طرف، کوفہ کی طرف. خوبصورتی کا عالم یہ تھا امام محمد کی کہ جب آپ چلتے تھے رات کے اندھیرے میں قدم پڑتا تھا تو روشنی پھوٹتی. اللہ سبحان اللہ. اہل کوفہ دیکھ کر کہتے تھے اے لوگو جب عراق کے محمد کے حسن کا یہ عالم ہے تو مدینہ کے محمد کے حسن کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی وقار حضرت امام محمد کو لے کر جب آپ کی والدہ گئی تھی، امام اعظم نے کہا کیوں بیٹے کیوں آئے ہو؟ کہا حضور پڑھنے آؤ. کیا پڑھو گے؟ کہا حضور عالم بنوں گا. کہا بیٹا میری درسگاہ میں جس معیار کی باتیں ہوتی ہیں تمہارا ذہن ابھی اسے قبول نہیں کرے گا. تم بچے ہو، ابھی بچپنا ہے تمہارا.
शहजादे बचपना है तुम्हारा। तो कहा हुजूर फिर मैं क्या करूं? कहा ऐसा करो, पहले जाओ कुरान हिफ्ज करके आओ, कुरान शरीफ हाफिजा करके आओ। कुरान, कहा ठीक है। कहा तब तक 1-2 साल निकल जाएगा, 3 साल, तब तक तुम बड़े हो जाओगे, तब आकर आगे बैठना। गए इमाम मोहम्मद, 7 दिन में फिर आ गए। कितने दिन में? 7 दिन में। कितने दिन में? इमाम आजम ने कहा बेटे मोहम्मद मैंने कहा था कुरान हिफ्ज करके आना। कहा हुजूर पूरा हो गया। कहा पूरा हो गया, ये आपकी तारीख है, आपकी तारीख है। हम 7 सफ़ा भी रोज नहीं तिलावत कर पाते, 7 साल में भी खत्म कुरान नहीं कर पाते। अल्लाह कुछ लोगों को तौफीक दे, रमजान शरीफ आता है तो 1-2 दौर पढ़ लेते हैं। कुरान पढ़ो, सही से पढ़ो, तलफ्फुज की अदायगी के साथ पढ़ो, अच्छे ढंग से कुरान पढ़ना सीखो। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान तरतील से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है तो उसके सीने में नबी के सीने का फैज जारी हो जाता है, क्योंकि कुरान कल्बे मुस्तफा पर नाज़िल हुआ है। कुरान ताकों पे सजाने की चीज नहीं है। कुरान पढ़ो, कुरान समझो। हजरत गिरामी वकार, तो इमाम मोहम्मद ने पूरा कुरान सुना। ये हमारी इस उम्मत की ये शान रही, इस उम्मत की ये शान। हम गुनाहों के आलूदगियों में मुलव्विस हो गए, हम दुनियादारी में मुब्तला हो गए, हम झूठ फरेबो फ्रॉड में मुब्तला हो गए। हमारा रिस्क पाक नहीं रहा, हमारा लिबास पाक नहीं रहा, हमारी सोच, हमारी फिक्रें तब्दील हो गई, हमारा ज़हन कमजोर हो गया। वरना ये उम्मत तो इस कायनात में हुकूमत करने आई थी। हजरत, ये उम्मत तो इस कायनात में लोग कहां से चालें चलते हैं, खुदा की दी हुई सलाहियत से उनकी चाल को, अपनी सलाहियत से उनके चाल को, उनके दांव को उनके ऊपर पलटने की ताकत रखती है। अल्लाह ताला हमारा खोया हुआ वकार वापस करे। आज शाह अब्दुल रहीम चल रहे हैं किताब का सबक पढ़ करके, और रास्ते में वही सबक पढ़ते चले आ रहे हैं। रास्ते में एक लंबी गली थी, गली के अंदर पहुंचे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं जैसे ही गली के अंदर आप दाखिल हुए तो आपने किताब का सबक पढ़ते पढ़ते शेख सादी की किताब का सबक पढ़ा, मक्ता पढ़ा, सादी बशुए लौहे दिल अज नक्श गैरे हक। सादी अपने दिल की तख्ती से बातिन नकूश को धो डाल। उसके बाद फिर रोने लगे। फिर कहा सादी बशुए लौहे दिल अज नक्श गैरे हक। सादी अपने दिल की तख्ती से बातिन नकूश को धो डाल। फिर रोने लगे। फिर कहा सादी बशुए लौहे दिल अज नक्श गैरे हक। फिर रोने लगे। इतने में एक सफेद लिबास वाले, सुनहरी जुल्फों वाले, पाकीज़ा खुशबू वाले, गोरी चमकती नूरानी रंगत वाले बुजुर्ग नजर आए। कहा अब्दुल रहीम क्यों रोता है? कहा कि ज़हन की कमजोरी पर रोता हूं। कहा बात क्या है? कहा किताब का सबक पढ़कर अभी आ रहा था, नीचे के मक्ते के शेर का सानी मिसरा भूल गया। तो कहा जाके किताब में देख लेना। कहा किताब नहीं है मेरे पास, मदरसा जाना पड़ेगा। और ये सबक मैं भूल क्यों गया? मैं भूलता नहीं, मैं भूल गया। इस भूलने पर रोना आ रहा, इस भूलने पर। हम कुरान का सबक भूल गए, हम हदीस रसूल का सबक भूल गए, अपने दीन का सबक भूल गए। वो एक नसीहत की किताब के चंद असबाक पढ़ कर आ रहे थे, एक मिसरा भूले तो वो रो पड़े। तो वो बुजुर्ग कहते अगर वो सबक तुम पढ़ो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। तो शाह अब्दुल रहीम कहते आप दरवेश आदमी हैं, आप क्या मदद करेंगे? ये पढ़ने पढ़ाने वालों का मामला है, ये दरसो तदरीस का वसूल है। आप फकीर आदमी हैं, कहा आप पढ़ो तो शायद मैं कुछ खिदमत कर दूं, पढ़ो तो मैं कुछ खिदमत कर दूं। तो कहा ठीक है आप कहते तो पढ़ता हूं। फिर शुरू से पढ़ा। फिर आए कहते सादी बशुए लौहे दिल अज नक्श गैरे हक। ये कहकर फिर रोने लगे। तो आने वाले बुजुर्ग ने कंधे पर हाथ रखा, कहा रो मत, फिर पढ़ो। कहा सादी बशुए लौहे दिल अज नक्श गैरे हक। तो ये रोना चाहते थे। कहा रो मत, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। सादी बशुए लौहे दिल अज नक्श गैरे हक। वो बुजुर्ग कहते इल्म की राहे बहक न नुमायत जहालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो इल्म जहालत है जो हक का रास्ता ना बताए, वो इल्म जहालत है जो ताजुल औलिया के दरबार का असीर ना बना। वाह वाह वाह। वो इल्म जहालत है जो गरीब नवाज के दर का फकीर ना बना। वो इल्म जहालत है जो बड़े पीर के मोहब्बत का असीर ना बना। वो इल्म जहालत है जो नबी का अदब ना बताए। वो इल्म जहालत है जो माँ बाप की खिदमत ना बताए। वो इल्म जहालत है जो इखलास से दूर करके रिया का शिकार कर दे। वो इल्म जहालत है जो हमें दुनियादारी में मुब्तला कर दे। वो इल्म जहालत है जो हक का रास्ता ना दिखाए। भाई थाना भवन में बैठकर कुरान का तर्जमा करने वाला कोई जाहिल थोड़ी था।
قرآن کے ترجمہ کے لیے کوئی قلم اٹھائے تو وہ جاہل تھوڑی ہوگا، لیکن قرآن کا ترجمہ بھی کر رہا ہے جاہل بھی، کیونکہ وہ علم جہالت ہے جو حضور کی عظمت کو نہ جانے۔ ایک عالم ہمارا بھی تھا، ایک علم ہمارے پاس بھی تھا۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ نبی علم غیب نہیں جانتے، ہمارا عالم بریلی کی زمین سے کہہ رہا ہے اور کوئی غیب تم سے نہیں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھکا تم پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد اللہ۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، علم کا ساگر فیض کا دریا۔ حضرات گرامی وقار، وہ علم جہالت ہے۔ جب اتنا سنا تو ان کے دل کو سکون مل گیا۔ پان کے پتے تھے، ہندوستان ہے نا، یہاں پان کھانے کی ریت بہت پہلے سے۔ پان کے 2 پتے جیب میں تھے، نکالا، کہا حضور قبول فرما لے۔ کہا بیٹا یہ کیا ہے، کیا اجرت دے رہے ہو؟ کہا حضور کتاب خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ہدیہ تشکر نذرانہ ہے، قبول کر لیں۔ کہا اچھا غریب آدمی ہوں میں، اجرت کیسے دے سکتا ہوں؟ نذر ہے، نذر تو قبول فرمایا۔ پھر کہا بیٹے ایسا ہے، میری طرف سے اسے آپ رکھ لو، اور میں قبول کیا، میری طرف سے رکھو، مجھ سے زیادہ تم کو ضرورت ہے۔ اور کہا مجھے اجازت دو۔ اجازت مانگ کر ہوا میں پرواز کیے، اجازت مانگ کر ہوا میں پرواز کیے۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں حضرت آپ ہیں کون؟ نام بتاتے جائیں، فاتحہ پڑھا کروں گا، اصالے ثواب کیا کروں گا۔ تو وہ بزرگ مسکرا کر کہتے عبد الرحیم جس فقیر سعدی کی کتاب کا سبق بھول گئے تھے وہ سعدی فقیر میں ہی ہوں۔ جب میری کتاب کے لیے تم تڑپ گئے تو ایران سے ہندوستان میں سبق بتانے آ گیا۔ پتہ کیا چلا؟ علماء کی جماعت وہ جماعت ہے جو زندگی میں لوگوں کی مدد تو کرتے ہیں، بعد وصال بھی یہ مدد کے لیے سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ کیونکہ شہید کو قرآن زندہ کہہ رہا، وقت کم ہے ورنہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کرتا۔ اتنا سن لے، شہید کو قرآن زندہ کہہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علماء شہداء سے افضل ہیں۔ علماء، ہاں اگر وہ شہید عالم بھی تھا تو یہ اور بات ہے، اگر وہ شہید ایسا کہا شہداء سے افضل، کیونکہ شہید کے خون، شہداء کے خون، علماء کی روشنائی بروز قیامت رکھی جائے گی تو علماء کی روشنائی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ غالب آنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے شہید کا خون اس کے خود کے لیے نفع بخش ہے، لیکن عالم کے قلم کی روشنائی صرف خود کے لیے نہیں، صدی سے زائد کا عرصہ گزر گیا، فتاوی رضویہ زمانے کے لیے روشن، بہار شریعت زمانے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس سے ان مدارس کو دھیان دو، اس کی خدمت کرو، قدر کرو، یہاں سے علم کی روشنی پھیلتی ہے، حضور کی محبت کا جام پلایا جاتا ہے، یہاں ادب بتایا جاتا ہے، ماں باپ کا وقار بتایا جاتا ہے، پڑوسیوں کی عزت سکھائی جاتی ہے۔ اس سے میرے دوستو، اور یہاں سے سادات کا احترام بتایا جاتا ہے، سادات کی عزت بتائی جاتی ہے۔ سادات ہے کیا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ مدرسے کی ہی آواز ہے جو بریلی کے گلیوں سے جاری ہوئی کہ پار ہائے صحف پونچھ ہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خبیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت جس کا سچا ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا ترجمان فرمان تاج الشریعہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس مسلک پر، اس فرمان تاج الشریعہ پر قائم رکھے، اپنے بزرگوں کی عزت کو تعلق رفیق عطا فرمائے۔ اور یہ علماء کرام جو فارغ ہو رہے ہیں ان کے والدین مبارکباد کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ بڑھا دو، ابھی 2 منٹ کے لیے ختم ہو رہا ہے جلسہ، کی برکتوں سے مالا مال کرے، اور تمام احباب جو یہاں موجود ہیں اللہ سرکار مفتی اعظم ہند کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ، کسی سے مرید نہیں ہوئے حضرت کے تعلق سے، استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر الجیلانی۔ جو لوگ اب تک کسی کامل پیر کا دامن نہیں پکڑے ہیں، جو لوگ بیعت نہیں ہوئے، جو لوگ مرید نہیں ہوئے، حضور سیدی سرکار مسعودی آپ لوگ بیٹھے رہے، آپ لوگ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ جانشین سرکار مسعودی بن کر منبر پاک پر جلوہ بار ہیں۔ آپ لوگ آپ کھڑے ہو غوث پاک سرکار کے فیضان، سرکار بائسا کے فیضان، سرکار مسعودی کے فیضان کو لینے کے لیے حضرات گرامی، ایک کامل پیر اور ایک پیر طریقت مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے علمبردار، سرکار تاج الشریعہ کے سچے وفادار سید صاحب قبلہ کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر فیوز و برکات سے مالا مال ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔